رہو، ایمان پر جمے رہو، ایمان سے نکلنے کے جتنے بھی اسباب ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ دولت مقدر سے آتی ہے جاتی ہے، رزق مقدر سے آتا ہے جاتا ہے، صحت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، مقدر سے آتا ہے جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے مالدار موجود ہیں لیکن ہزاروں قسم کی بیماریوں میں ہیں، وہ رہتے تو عالی شان مکانات میں ہیں، مگر آپ جو سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ رزق بھی مقدر سے ہے۔ ایسا ہے تو کھانے کے لیے مقدر بھی ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ جو امیروں کے گھر میں نہیں ملتا وہ فقیر کھا لیتے ہیں۔ مقدر کھانے کے لیے بھی مقدر چاہیے، صحت مقدر سے ملتی ہے، دولت مقدر سے ملتی ہے، اور جتنا مقدر میں ہے اس سے نہ ایک حبہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہو سکتا نہ زیادہ ہو سکتا۔ اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور وہ چیز ہے ایمان، وہ چیز ہے ایمان۔ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں جائیداد نہیں دی ہوگی، کوئی بات نہیں، ہمیں پیسے والا نہیں بنایا ہوگا، کوئی بات نہیں، لیکن اس حوالے سے ہم اپنے اسلاف کے شکر گزار ہیں اور ہر نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ انہیں ہمیں وراثت میں مال دیا ہے یا نہیں دیا ہے یہ دوسری بات ہے، انہوں نے وراثت میں ہمیں کھیت دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں یہ دوسری بات ہے، انہوں نے وراثت میں ہمیں بڑے بڑے محلات دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، بادشاہ دی ہے یا نہیں دی ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن جو سب سے بڑھ کر جو چیزیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں دے کر گئی ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے والدین ایمان والے تو ہمیں ایمان ملا، ان کے والدین ایمان والے تو انہیں ایمان ملا، ان کے والدین ایمان والے تو انہیں ایمان ملا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اگرچہ کہ یہ ایمان ہمارا موروثی ہے، آبا و اجداد سے ہم تک پہنچا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے ہمیں ایمان تو ملا ہے، کیونکہ ایمان ملتا ہی ہے صحبت سے، تربیت سے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مولد یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کی مزاج میں، اس کی طبیعت میں اپنے رب کو پہچاننے کی کیفیت ہوتی ہے، ولیکن ابواہ، لیکن اس کے والدین ینصرانہ ویمجسانہ ویحودانہ، لیکن ہوتا ہی ہے کہ والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، والدین اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام لے کر، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر کا مذہب کیا ہے، اس گھر کے رہنے والوں کا مذہب کیا ہے، وہی وہ اختیار کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے آبا و اجداد کے شکر گزار ہیں اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں انہوں نے ایسی تربیت دی کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں میں کلمہ توحید سنایا گیا، کلمہ رسالت سنایا گیا، یہ ایمان ہمارے آبا و اجداد کی طرف سے ملا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔